الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بلاول بھٹو کی جانب سے سیاست میں حصہ لینے والے بزرگوں کو یہ کہنا کہ آپ اب جا کے گھروں تک اللہ اللہ کریں۔ اس کے بعد آصف زرداری کا ایک انٹرویو میں یہ کہنا کہ اگلی الیکشن میں بلاول بھٹو کو میں ہی ٹکٹ جاری کر سکتا ہوں، اور بلاول بھٹو کو مزید سیاست کے لیے ابھی اس کو وقت چاہیے، سیاست سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک نیا پیپلز پارٹی کے اندر بحث شروع ہو گیا ہے کہ آیا باپ بیٹے میں کوئی اختلافات ہیں کیا ہیں، جس پر بلاول بھٹو زرداری اپنا خیبر پختونخوا کا دورہ جو ہے مختصر کر کے دبئی چلے گئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو آپ لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، کمنٹس جو ہے ضرور آپ بھیجا کریں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا کے دورے پہ جو ایک اس کا جو کہہ چکا ہے کہ بزرگ جو 70 سال کے ہو گئے ہیں، جو حکومتوں میں رہے ہیں، تو اب وہ اللہ اللہ کریں، گھروں تک جائیں اور نوجوانوں کو جو آگے آنے دیا جائے۔ بیسیکلی اس کی بات وہ اپنے کے لیے کہنا تھا کہ کارکنوں کے کہ مجھے منتخب کرو تاکہ میں اگلا وزیر اعظم بنوں۔ اس کے بعد پھر سابق صدر آصف زرداری نے جو ایک حامد میر کو جیو کو انٹرویو دیا ہے، اس میں اس نے مختلف باتیں کی ہیں، جہاں پر اس نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کو جو آفر آئی تھی اس وقت اس کی پی ٹی آئی کی حکومت میں 6 وزارتیں ہیں، پھر اس کو کہا گیا کہ ملک سے چلے جائیں، یا عمران خان کو جب ہٹایا تو کیوں ہٹایا، ہٹانا انتہائی ضروری تھا۔ پھر ساتھ میں بلاول بھٹو کے حوالے سے بڑی بات کہہ دی ہے کہ اب مزید بلاول بھٹو کو چاہیے وقت سیاست کرنے کے حوالے سے۔ پھر ساتھ میں اس نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا، کیونکہ وہ خود صدر بھی اس وقت ہیں، تو جو اگلے انتخابات میں جو حصہ لینے جا رہی وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہوگی، جس کے آصف زرداری صدر بھی ہیں، اور آصف زرداری کی سائن سے سگنیچر سے امیدواروں کو ٹکٹ جاری ہوگا۔ تو میں تھوڑا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ بیسیکلی 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو لندن میں تھی، اور وہ واپس نہیں آ رہی تھی، کسی کیسز کی وجہ سے کوئی سزا تھی یا اس طرح کا کوئی، تو محترمہ کی اس وقت جو پیپلز پارٹی تھی وہ محترمہ کی قیادت میں الیکشن کمیشن میں رجسٹر تھی، تو پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ہو رہا تھا کہ الیکشن میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو پھر راتوں رات میں مخدوم امین فہیم کی قیادت میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا وجود لایا گیا تھا، بنیاد رکھا گیا تھا، اور اس کا صدر مخدوم امین فہیم تھے۔ اور 2002 کے الیکشن میں مخدوم امین فہیم کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے حصہ لیا تھا۔ اس کے سائن سے جو ہے وہ ٹکٹیں اور لوگوں کو جو ہے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے تھے۔ 2008 میں بھی جب الیکشن ہو رہے تھے تو وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے حساب سے وہ الیکشن میں گئی تھی، اس وقت بھی مخدوم امین فہیم۔ اس طرح 2013 تک مخدوم امین فہیم جو ہے نا وہ ٹکٹیں لوگوں کو جاری کرتا رہا، حالانکہ اس کو تو وزارت عظمیٰ نہیں ملی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جب آصف زرداری صدارت کے عہدے سے مدت پوری کر کے ختم ہوئی تو وہ آئے، تو پھر اس نے سیاست میں حصہ لیا، تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا صدر ہو گیا، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں شہید ہو چکی تھی۔ تو پارلیمنٹیرین جو ہے پیپلز پارٹی، اس کا جو پوری کی پوری اس نے قیادت جو آصف زرداری نے سنبھال لی۔ اب اس وقت بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تیر کے نشان پر جو الیکشن میں حصہ لیتی ہے، اور 2018 کے الیکشن میں آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے، کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ٹکٹ جاری بھی آصف زرداری کے سگنیچر سے ہوئے۔ تو بیسیکلی اس کا یہ کہنا تھا کہ اگلی الیکشن میں بھی جو آنے والی ہے اس میں بھی وہ جن امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرے گا وہ حصہ لے سکتے۔ اس میں اس نے بلاول کا بھی نام لیا، لیکن ساتھ میں اس نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے صرف بزرگوں کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف میرے اوپر نہیں باقیوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ایک اگست کو اس میں تناظر میں دیکھا جائے جنرلی، تو یہ تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی
کہ پیپلز پارٹی کے اندر بلاول بھٹو کی جو پپھو ہے، فریال تالپور، عذرا پیچو، باقی جو ہے اس طرح وہ بھی اب یہاں باقی لوگ بھی ہیں جو 70 سے اوپر ہو چکے ہیں، 60-65 کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہی ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر اب یہ بیس چل گئی ہے کہ آصف زرداری اور باپ اور بیٹے بلاول بھٹو میں اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، نہ میرے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے بلاول کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ اب وہ نہیں، نوجوانوں کے آگے آنا چاہیے، نوجوانوں کی قیادت آنی چاہیے تاکہ وہ بزرگ جو ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو چاہے بزرگ کتنے ہو جائیں لیکن وہ تجربے کار بھی ہوتے ہیں. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ بلاول کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن سیاست میں تو کبھی یہ چاہے وہ 90 سال کے ہو جاتے ہیں. اب مثلا قائم علی شاہ صاحب ہیں، آپ کو پتا ہے وہ تقریباً 90 سال کے ہو گئے، وہ ریٹائر تو نہیں ہو رہے ہیں. سیاست میں آپ سرکاری جاب سے تو ریٹائر ہو سکتے ہیں، باقی جہاں سے بھی جس عہدے پہ ہیں ایک اس کی مدت کے بعد آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں. لیکن سیاستدانوں کا کبھی بھی یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس عمر کے حد میں آ کے آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا جو خیبر پختونخوا کا دورہ جو کر رہا تھا، کارکنوں کو خطاب کر رہا تھا، وہ مختصر کر کے دبئی چلے جانا. اب لوگ اس کو رنگ دے رہے ہیں کہ باپ بیٹے میں اختلافات ہیں. اب صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بات جو طے شدہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ پیپلز پارٹی کے اندر جو رہنما ہے وہ چاہے بلاول کے قریب بھی ہوں، بلاول کی بات مانتے ہو، لیکن زیادہ تر آصف زرداری کی بات مانتے ہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر اگر جو اس کی جو کنٹرول ہے، جس کو کنٹرول کہا جاتا ہے، وہ آصف زرداری کے ہاتھ میں ہے. تو پارٹی اور لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس کو نامزد کرنا ہوتا ہے، کس کو وزیر بنانا ہوتا ہے، کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا آصف زرداری طے کرتا ہے. بلاول کو بٹھایا جاتا ہے، بلاول بیٹھتا ہے، چاہے اس پارٹی کی میٹنگ چیئر بھی کرتا ہوگا، لیکن پھر وہ بات وہاں پہ آتی ہے جہاں پر حتمی فیصلہ، جہاں حتمی جو رائے ہوتی ہے، جہاں اس کا جو فیصلہ بھی جیسے میں نے کہا وہ آصف زرداری کو کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ کہ کھچڑی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے جا کے اس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے وہ کہتے پکنے کے حوالے سے. اب وہ کس ماحول میں، کس حال میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں سیاست میں، سیاست کا ایک کھیل کا نام ہوتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹوں کا اندرونی طور پہ اس بات پہ اتفاق ہو کہ ہم باہر جو ہے نا ایک یہ بات شو کریں کہ جی ہمارے چاہے اختلافات ہوں سب کچھ جو، لیکن بات اس کی فلاں کے بیٹے کی مانی جاتی ہے، فلاں کی مانی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے. جیسے پنجاب میں یہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے اندر بھی یہ بات ہے، ڈسکس بھی ہوتی رہتی ہے کہ پنجاب میں لوگ آصف زرداری کو کم، حالانکہ اس کی سیاست پہ بڑے اس کے مضبوط نظریں بھی ہیں اور وہ کنٹرول بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کہ جی اگر بلاول بھٹو آئے تو بہتر ہے، آصف زرداری آ جاتا ہے تو اس پہ لوگوں کو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں. اس طرح کی ڈسکس آپ کو پتہ ہے ہر چینل پہ ادھر ادھر باتیں یہ ہوتی رہتی ہیں. تو ناظرین اب یہ سب چیزیں اگلے انتخابات میں آپ لوگوں کے بس اب آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جائیں گی کہ کہاں تک ان باتوں میں سچائی ہے، کیا ہے. تو کسی اور موضوع کے ساتھ اگلے کل پھر ویڈیو پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا. جب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.